سامعین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام مومنین کو ولادت امام زمانہ مبارک ہو۔ بہت لوگوں کا اختلاف ہے اس معاملے میں، لیکن وہ چاہے جتنا اختلاف کر لیں، اس چیز پر سب کا عقیدہ ہے کہ ان کا ظہور ہونا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کہاں ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، تقریباً میں نے جو ہے اہل سنت کی کتابوں سے اور اہل تشیع کے علماء ہمارے رابطے میں ہیں الحمدللہ، ان سے بھی باتیں ہوئیں، ان سے بھی اس موضوع پر باتیں ہوا کرتی ہیں، تو سب کا عقیدہ ایک ہی ہے۔ کبھی تو ظالموں کے ظلم کا جواب آئے گا، یقین ہے مجھ کو اے شجر کے انقلاب آئے گا، اور ابھی تو مہدی آئیں گے پیام امن لائیں گے، ہر ایک دے گا یہ صدا محمد النبینا۔ ہر کسی کے لب پر یہی صدا ہوگی کہ محمد ہمارے نبی ہیں۔ خیر المختصر، ایک مرتبہ حضرات بلند آواز سے محبت کے ساتھ محمد والے محمد پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ نعت پاک کے 2-3 شعر سماعت کریں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں۔ ابھی آپ سامعین کے سامنے خطاب فرمائیں گے، اس سے پہلے ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لیے محبت کے ساتھ محمد والے محمد پر بلند آواز سے پڑھ اللہم صل ہوتے نہ آدم عیسیٰ موسیٰ مصر کا بھی بازار نہیں، ہوتے نہ آدم عیسیٰ موسیٰ مصر کا بھی بازار نہیں، ہوتے نہ آدم عیسیٰ موسیٰ مصر کا بھی بازار نہیں، ہوتے نہ آدم عیسیٰ موسیٰ مصر کا بھی بازار نہیں، رکھتے اگر اس خاک دنا پر پاؤں میرے سرکار نہیں، رکھتے اگر اس خاک دنا پر پاؤں میرے سرکار نہیں، ہوتے نہ آدم اور میرے نبی کا ایک اشارہ، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ سمجھیں گے شعر، کہ میرے نبی کا ایک اشارہ چاند کو 2 پارہ کر دے، میرے نبی کا ایک اشارہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، اور ڈوبا ہوا سورج پلٹانا ان کے لیے دشوار نہیں، ڈوبا ہوا۔ اور شعر دیکھیں کہ ابن علی نے سجدہ کیا
ایسا کہ اٹھایا سر نہ کبھی ابن علی نے سجدہ کیا، ایسا کہ اٹھایا سر نہ کبھی ابن علی نے، ابن علی نے سجدہ کیا، ایسا کہ اٹھایا سر نہ کبھی، روزہ رکھا ایسا کہ کریں گے حشر تلک افطار نہیں، روزہ رکھا کہ روزہ رکھا ایسا کہ کریں گے حشر تلک افطار نہیں۔ اور آخری شرط سماعت کریں، کس کا کہاں مقتل ہے بتا دے، جنگ سے پہلے اے فیضی، کس کا کہاں مقتل ہے بتا دے، جنگ سے پہلے اے فیضی۔ جو صاحب خرد لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں، عقل مند لوگ، علماء، عالم، یا جو بھی ہسٹری آف اسلام پڑھتے ہیں، جنہوں نے یہ جنگ پڑھی ہے کہ میرے نبی نے عتبہ اور شیبہ کے مرنے کی جگہ پہلے ہی بتا دی تھی، شاعر نے اس نقشے کو یوں کھینچا ہے کہ کس کا کہاں مقتل ہے بتا دے، جنگ سے پہلے اے فیضی۔ معذاللہ لوگ میرے نبی کے علم غیب پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان لوگوں کو تو اسی واقعے سے دیکھ لینا چاہیے کہ ابھی مرے نہیں، میرے آقا بتا رہے ہیں کہ یہاں پر فلاں مرے گا اور یہاں پر فلاں مرے گا۔ ابھی میرے دادا بیٹھے یہاں پر، انہوں نے ایک بات کہی تھی ڈاکٹر جلال الدین بڑبا کے گھر پہ، کہ یہودیوں نے اپنے نبی کو اتنا مانا کہ خدا بنا دیا، اتنا مانا۔ اور ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں اپنے نبی کو ایسے مانتے ہیں کہ اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، ماشاء اللہ، بڑے افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ نبی کے معاملے میں ایک بال کے برابر کی بھی جو شک کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کہ جب کوئی بندہ، یہ قرآن پاک جو ہم کو ملا ہے، جس قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس قرآن کے بارے میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس کا چومنا ثواب ہے، اس کا دیکھنا ثواب ہے، اس کا آنکھوں سے لگانا ثواب ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر میں رکھنا ثواب ہے۔ اب اگر اس قرآن میں کوئی بندہ، کوئی شخص ایک نقطے کے برابر غلطی کرے، ایک نقطہ بھی بڑھانا گھٹانا چاہے، تو وہ مومن نہیں رہ جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ امامت کے لائق نہیں بچتا ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن میں غلطی کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی صاحب قرآن میں غلطی کرے وہ مومن بچے گا۔ جو صاحب قرآن کے بارے میں یہ کہے ہم جیسے بشر، معاذ اللہ، جو صاحب قرآن کے بارے میں کہے ان کو علم غیب نہیں، جو صاحب قرآن کے بارے میں کہے یہ ہم جیسے ہمارے بڑے بھائی ہیں، صحابی کو صحابی کیوں نہیں کہتے، وہابی کو وہابی کیوں نہیں کہتے، اور جو کہتے ہیں میرے آقا کو اپنا بڑا بھائی، میرا ان سے ایک سوال ہے، اپنی اماں کو بھابھی کیوں نہیں کہتے؟ بھئی ہر مومن تو آپس میں بھائی ہی ہے، تو تمہارے ابا بھی تو تمہارے بھائی ہیں۔ جو کہتے ہیں میرے آقا کو اپنا بڑا بھائی، مومنین، یہ اتنی بڑی بڑی محفلیں ہیں کہ یہاں پر عقیدوں پر باتیں نہیں، بلکہ جن کی محفل ہے ان کا تذکرہ کیا جائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، میں ابھی گھر سے آ رہا تھا تو تقریباً 15 سے 20 بچے جوان جو روڈ پر ٹہل رہے ہیں، یہ ان کی کمی نہیں ہے، ان کے گھر کی تربیت ہے۔ افسوس کی بات ہے، یہ ان کی کمی نہیں ہے، اب یہ برا لگے یا صحیح لگے، لیکن بات یہی ہے کہ یہ ان کے گھر کی تربیت ہے کہ گھر سے چلے ہیں محفل کے لیے، یا گھر سے کس نیت سے نکلے اور روڈ پر جو ہے ٹہل رہے ہیں، دروازے پر کھیل رہے ہیں، محفل کے لیے آئے۔ ہمارے بزرگ تو خیر کوئی دکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی محفلوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دادا مرحوم ایک زاہد دادا شعر پڑھا کرتے تھے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔
مومنین اپنے آقا کے بارے میں جو اگر کوئی بال برابر بھی شک کرے اس کے پیچھے ہمیں نہیں کھڑے ہونا ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا امام کون ہے، اس کا آقا کون ہے۔ اگر اس کا امام ہمارا امام ہے، جیسے ابھی ایک شخص نے جو ہے بہت چھوٹا سا واقعہ ہے کہ کہا کہ اگر کوئی ان کو نہیں مانتا، ان کو نہیں مانتا ہے، ان کو نہیں مانتا ہے، تو انہوں نے فرمایا سیدھے دیکھ لو کہ وہ اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے کہ نہیں۔ اگر امام احمد رضا کو مانتا ہے تو اس کا عقیدہ درست ہے اور وہ امامت کے لائق ہے، کیونکہ انہیں میرے امام نے صاف صاف سیدھا سیدھا لکھ دیا ہے کہ جو اہل بیت اطہار کا گستاخ ہے وہ امامت کے قابل نہیں ہے۔ جو ادنا سی بھی گستاخی کرے، ادنا سی بھی، وہ امامت کے قابل نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ باؤ بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی۔ یہ آقا کے علم غیب کی بات ہے۔ کس کا کہاں مقتل ہے بتا دے، جنگ سے پہلے اے فیضی، کس کا کہاں، کس کا کہاں مقتل ہے بتا دے، جنگ سے پہلے اے فیضی، میرے نبی کو چھوڑ کے ایسا کوئی سپاہ سالار نہیں، میرے نبی کو چھوڑ کے ایسا کوئی سپاہ سالار نہیں، میرے نبی کو چھوڑ کے ایسا کوئی سپاہ سالار نہیں۔ اور میں ابن دو مصروں کے ساتھ مولانا صاحب قبلہ کو مدعو کروں گا کہ نبی کا پایہ رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، نبی کا پایہ رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، غلاموں کے لیے راحت، نبی کا پایہ رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ اور مدینہ دیکھ کر دیوانہ سرکار کہتا ہے، مدینہ دیکھ کر دیوانہ سرکار کہتا ہے ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ اور وہاں پر آتش دوزخ یہاں ابن علی والے، وہاں پر آتش دوزخ یہاں ابن علی والے، وہابی کے لیے آفت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، وہابی کے لیے آفت۔